تینوں آسمان میں بڑا رب ہے، بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے، آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے اس موقع پہ دعا فرمائی، اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے، میرے بندے تو لقمے لقمے پہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں زیادہ ذکر کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اگر پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ کیا جائے تو مسلمان کو اس کے دو فائدے نقد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ذکر کرتے ہوئے وہ لذت محسوس کرتا ہے، حلاوت محسوس کرتا ہے، چاشنی محسوس کرتا ہے، اس کو ذکر کا ذائقہ ملتا ہے۔ اور دوسرا، شعور اور بصیرت کے ساتھ ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے شمار اخلاقی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلام مسلمان کو جیسا تربیت یافتہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، جو شعور اور بصیرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، وہ ذکر انسان کو ایسا بااخلاق انسان بنا دیتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ الرحمن آج کے درس قرآن میں ہم سبحان اللہ کے معانی اور اس کے فوائد پہ غور کریں گے۔ آپ نے اس سے قبل یہ کلمہ بے شمار دفعہ سنا ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ کن چیزوں سے پاک ہے، کیسے پاک ہے، کیوں کر پاک ہے؟ تو آئیے سبحان اللہ کے 5 معانی قرآن مجید کی روشنی سے میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں دست بستہ دعا ہے کہ وہ ہمیں پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کیا کرو اور صبح و شام میری تسبیح بیان کرو۔ تو آئیے آج ہم تسبیح کے معانی پہ غور کرتے ہیں۔ تو سب سے قبل جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ ہم بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ ہم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو جب ایک مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ میرا اللہ، میرا داتا، میرا رب، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور یہ معنی قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ لوگ تیرے رب کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، تیرا رب ان تمام نقائص اور خامیوں سے پاک ہے۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے
اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ کا دوسرا معنی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام بنانے میں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ نبی، ولی، چھوٹے بڑے، غوث، قطب، ابدال، ہر نیک، حاجی، نمازی، ہر ایک اللہ کے در کا فقیر ہے، مانگت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کا نظام بنانے میں اور اس کو پوری خوبصورتی کے ساتھ چلانے میں ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا معنی، اور یہ معنی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے اللہ الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، تم کو موت دے گا، تم کو زندگی دی ہے اس نے۔ اور فرمایا اللہ کے سوا بتاؤ کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام شریکوں سے پاک ہے کہ جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالی کے برابر ٹھہراتے ہو۔ ناظرین کرام، دو معنی ہمارے سامنے آئے کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا معنی اللہ عیوب سے پاک ہے، اور کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ کا تیسرا معنی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ زمین ہے، آسماں ہے، بحر و بر ہیں، شجر و حجر ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات ہیں، جن و انس، ملائکہ ہیں۔ غرض کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ تو سبحان اللہ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا، اللہ تعالی کی ہر مخلوق یہ بیکار پن، فضول پن اور بے مقصدیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالی نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ آپ کو گرمی یا سردی یا کسی بھی مخلوق کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ قطع نظری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ مبنی علی الحکمہ ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ معنی قرآن مجید میں اس انداز کے ساتھ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا عقل والے تو وہ ہیں چلتے پھرتے، بیٹھتے، اٹھتے، لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیں نہیں مارتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں، تخلیقات میں غور کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظائر کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار، فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سبحان اللہ کے چوتھے معنی کی طرف آتے ہیں، جو معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید، اور یقین مانیے یہ ذکر اگر ہم بصیرت کے ساتھ کریں اور یہ کلمہ سبحان اللہ اگر یہ ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے تو ہماری زندگی کے روگ ختم ہو جائیں، ہمارے بوجھ ہلکے ختم ہو جائیں۔ بس یہ مشکل ہے اور یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن رٹے رٹائے الفاظ ہیں، ان کے معانی پہ نظر نہیں ہے، مقاصد پہ نظر نہیں ہے، مطالب پہ نظر نہیں ہے، مفاہیم پہ ہمارا غور نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا چوتھا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے بارے میں جو فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا میرے بارے میں ہر فیصلہ ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی سے پاک ہے۔ میرے اللہ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، بیمار ہوں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، دیگر معاملات ہیں، اگر میرے اللہ نے تھوڑا دیا، زیادہ دیا، بیمار کیا، صحت مند بنایا، جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، میرے اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ظلم سے پاک ہے۔ آج آپ نے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکوے، گلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراضات، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے
کہ جو سبحان اللہ حلق سے اوپر تو پڑھتے ہیں لیکن سبحان اللہ کے معانی میں وہ رنگے ہوئے لوگ نہیں اور ان کی تربیت سبحان اللہ کے مطابق نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سبحان اللہ زندگی ہے، سبحان اللہ زندگی کی رونق ہے، سبحان اللہ زندگی کی بہار ہے۔ جن لوگوں کو سبحان اللہ سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی کو جنت جانے سے قبل اللہ ان کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے سبحان اللہ کو سمجھیے۔ سب سے پہلا معنی اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ دوسرا معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا، رب العالمین کی ہر مخلوق بے مقصدیت، بیکار پن اور فضول پن سے پاک ہے۔ چوتھا معنی، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ظلم سے پاک ہے، اور یہ معنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ سیدنا یونس علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو جا کر یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آپ نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، قرض کے بوجھ تلے آ جائیں، بیٹیوں کے مسائل ہوں، بیٹوں کے مسائل ہوں، یا کوئی اور معاملے بگڑ جائیں تو بس یہی کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں مل رہا، نعوذ باللہ، اللہ کو تو ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے۔ نہ مسلمان بھائیوں ایسے نہیں کرتے۔ سیدنا یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میں گناہ کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ پہ جو مشکل آئے، پریشانی آئے، اس وظیفے کو معمول بنائیے، لا الہ الا انت، میرے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو میرا الہ ہے، سبحانک، اللہ تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تو نے مجھ پر زیادتی نہیں کی، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب ہم اللہ کے ذکر پہ غور کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ذکر کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ پھر انسان بے شمار یہ غیبتیں، حماقتیں، شرارتیں، جہالتیں، دنیا کا بوجھ، ہمہ وقت دنیا کا غم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نجاستوں سے مسلمان کو نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شعور والے پاکیزہ ذکر کی مٹھاس، حلاوت اور خوشبو کے ساتھ ایک مسلمان کی زندگی کو معطر فرما دیتے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ سبحان اللہ کا 5واں معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شریعت نازل کی ہے، یہ جو دین نازل کیا ہے، یہ جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت سمجھ نہ آئے تو یہ میری کم عقلی ہے، کوتاہ نظری ہے، اس میں اللہ کی آیت کا، دین کا، شریعت کا قصور نہیں ہے، ہماری سمجھ میں کمی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سبحان اللہ کا 5واں معنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین، وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وہ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے کبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ کے بارے میں ہم یہ سن رہے تھے، یہ سبحان اللہ زندگی کی بہار ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، سیرت کو پہلا اور آخری سبق یہی دیا گیا، مکہ میں تھے، پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے حبیب، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اہل مکہ باتیں کرتے ہیں، آپ کا سینہ گھٹن محسوس کرتا ہے، لیکن آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ان کی باتوں کا جواب نہ دیجئے، سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے سامنے جھکا کریں اور زبان سے سبحان اللہ پڑھا کریں، میں آپ کے دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دوں گا۔ آپ پریشانی کے ایام میں ہیں، شریکہ برادری ہے، دیگر مسائل ہیں، آپ اپنی زبان کو خرافات سے بچائیے، صبح و شام سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھیے، اور اگر اللہ خوشحالی عطا فرمائے، اہل ثروت میں سے بنا دے، اور اللہ آپ کے من کی مرادیں پوری کر دے، تو پھر بھی آپ کے لیے یہی پیغام ہے جو سیرت کو دیا گیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے
لوگ جوک در جوک، شوق در شوق دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نبوت کو پرانا سبق یاد کروایا۔ اللہ کا فرمان ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے حبیب، لوگ جوک در جوک، شوق در شوق اسلام میں آ رہے ہیں، اب بھی آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے، ہمارے سامنے استغفار کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سبحان اللہ بڑا پاکیزہ، بڑا مبارک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس سے پاکیزہ کلمہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور یہ سبحان اللہ ذکر ہے، لیکن غور کیجئے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرما رہے ہیں آخر پہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو آئیے سبحان اللہ جب آپ کہیں تو یہ پانچوں معانی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں، ایک نقشہ بن جائے، آپ عجب لذت محسوس کریں گے، عجب مٹھاس محسوس کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ میں نے سبحان اللہ کو سمجھ لیا، گویا کہ میرے کندھوں سے یہ جو بوجھ کی گٹھڑی تھی، غموں کی گٹھڑی تھی، میں نے اس کو اتار دیا، اب میرا من بھرا بھرا اور اجلا اجلا، اور میں بڑی عجب خوشبو۔ اور یقین مانیے جو لوگ بصیرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کو جو مٹھاس دیتا ہے ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے آخر میں سبحان اللہ کے چند فوائد بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ سبحان اللہ اتنا مبارک کلمہ ہے، صحیح المسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جناب علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، جب مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو تولنے کے لیے جو ترازو قائم کیا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے یہ اجر و ثواب کے تولنے والا ترازو مکمل بھر جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس ترازو کو اجر و ثواب کے ساتھ بھر دیتے ہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب اس کا فہم ہو، بصیرت ہو، گہرائی میں اترا ہو، سبحان اللہ کے مطابق تربیت ہو۔ آپ یقین مانیے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ سبحان اللہ کلمے کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے آپ جتنی محبت، جتنی بصیرت اور جتنی گہرائی کے ساتھ سبحان اللہ پڑھیں گے، آپ کے سبحان اللہ کی ایک ایک رتی کو تولا جائے گا، آپ کے سبحان اللہ کی ایک ایک رتی کو تولا جائے گا، ماپا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جتنے خلوص سے آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں، جو شخص 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 1000 حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ آئیے میں سبحان اللہ کا دوسرا فائدہ بیان کروں۔ سرکار دو عالم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، شراکت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، اس کی ہر مخلوق بے مقصدیت سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت غلطی سے پاک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تیرا نامہ اعمال یہ غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہن الباقیات الصالحات، یہ سبحان اللہ، اللہ پاک اس نیکی کو محفوظ کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ اس کی خاص جزا عطا فرمائیں گے۔ اور آئیے کئی مرد و خواتین اس بات کا بار بار اصرار کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں تھکن کا، درد کا اور جسمانی بیماریوں کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا رات کو سوتے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ملا لے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام تھکاوٹوں اور دردوں کو اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دیں گے۔ اور یہی سبحان اللہ اگر آپ نماز ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد پڑھیں 33 مرتبہ، اور اس کے ساتھ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سرکار دو عالم فرماتے ہیں مشکات المصابیح میں کہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، جناب نے فرمایا جب مسلمان کہتا ہے نا سبحان اللہ
غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اپنے اللہ کی پاکی بیان کریں، زبان ہماری ہو اور اللہ کی ہم پاکی بیان کریں، اس سے بڑی عظمت کیا ہے، اس سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں بصیرت اور شعور کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ذکر میں سے اللہ تعالی ہم کو اپنی پاکی بیان کرنے والا بنائے، تسبیح بیان کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک سبحان اللہ کے مطابق ہم کو اپنی اخلاقی تربیت اور عقیدے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم